السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، جیسے قوائے ظاہری کو استعمال نہ کرنے سے وہ معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں، ایسے ہی قوائے باطنی اور استعداد باطنی سے کام نہ لینے سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ نے ظاہری اعضاء دیے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں اور دوسرے اعضاء ہیں۔ اگر ان اعضاء کو آدمی استعمال نہیں کرتا اور یوں ہی پڑا رہتا ہے، مثلا ہاتھوں کو حرکت نہیں دیتا، اس سے کوئی چیز نہیں اٹھاتا، اور ٹانگوں سے اور پیروں سے چلتا نہیں، یوں ہی پڑا رہتا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے یہ اعضاء کمزور پڑ جائیں گے اور شدہ شدہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ اس پر فالج کا حملہ ہوگا اور حالت اس کی یوں ہو جائے گی کہ اس کے ہاتھ پیر کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے، یہ بیکار ہو جائیں گے۔ اور اگر پورا جسم انسان کا ایسا ہی ہو کہ وہ چارپائی پر یا زمین پر یا کسی پلنگ پر پڑا رہے اور کھاتا پیتا رہے، چلے پھرے نہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے سارے قوائے ظاہری یہ کمزور ہو جائیں گے اور اس کو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، اور شاید اس کو یہ چیز ہلاکت تک بھی پہنچ جائے یا مر بھی جائے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے کچھ قوا اور قوتیں اور استعدادات اور صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اگر ان باطنی صلاحیتوں کو آدمی استعمال کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بہت کچھ دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے انسان کو اندر قوت غضبیہ دی ہے، قوت شہوانیہ دی ہے، صبر کی قوت دی ہے، شکر کی قوت دی ہے۔ یہ جو دو بنیادی قوتیں ذکر کی ہیں، اس سے مختلف قسم کی اچھی چیزیں نکلتی ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر یقین کو استعمال نہ کرے، صبر کو استعمال نہ کرے، شکر کو استعمال نہ کرے اور دل کی تصدیق اور یقین کو استعمال نہ کرے، تو اس پر نتیجہ یہ مرتب ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کے یہ قوائے باطنی مان پڑ جائیں گے اور پھر حالت دور تک پہنچ سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے قرآن پاک کی آیت سنی، کوئی اچھی بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کی وضاحت اور شرح کسی سے سن لی، اس نے واعظ و نصیحت کی باتیں سن لی، کوئی بیان کر رہا تھا اس کو سن لیا، اس نے کوئی کتاب پڑھی اور اس کی کتاب کے اندر کوئی اچھی بات تھی، اس کو اس نے پڑھ لیا، اور جس میں گناہوں کے چھوڑنے اور نیکیوں کے کرنے کی ترغیب دی گئی تھی مختلف انداز سے، اور اس پر ان باتوں نے اور اس مطالعہ نے اثر بھی کیا، لیکن اس شخص نے اس پر عمل نہیں کیا اور اس نے گناہ اور معصیتوں سے توبہ نہیں کیا، اس کو چھوڑا نہیں، تو اگر یہ یوں ہی کرتا رہے گا، اس کے سامنے قرآن پاک کی آیات بیان ہوتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شرح ہوتی رہے، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی رہیں، اور مختلف طریقوں سے کائنات کے اندر اللہ جل شانہ کے مظاہر اور دلائل اس کے سامنے آتے رہیں، اور یہ سے ٹس سے مس نہ ہو، یہ توبہ نہ کرے، گناہوں کو نہ چھوڑے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کروں، لیکن اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور حدیث مبارک کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا ہے، اگر یہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ سارے دل کو وہ گھیر لیتا ہے، چنانچہ دل کالا ہو جاتا ہے، دن کو زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے سامنے حق بیان ہوتا ہے لیکن حق کو وہ حق سمجھتا ہی نہیں، اس کے اندر احساس ہی نہیں ابھرتا کہ یہ حق ہے، اور اس کے سامنے باطل چیزیں آتی ہیں، وہ ارتکاب کرتا ہے لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ باطل اور معصیت اور گناہ ہے۔ چنانچہ معاشرہ کے اندر آج کل یہ صورتیں دیکھی جاتی ہیں کہ بعض لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے گناہ ہے۔ اس کے سامنے اگر سود کی حرمت بیان کی جائے اور نشوں کی حرمت بیان کی جائے اور زنا کی حرمت بیان کی جائے تو وہ عجیب قسم کے دلائل اس کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ اس لیے کہ اس کی جو ضمیر ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات سنے، کسی سے سنے،
تو فوراً اس کے بارے میں سوچے اور اس پر عمل کرے، اور اگر اس کے اندر کوئی گناہ پائے جاتے ہیں تو اس سے توبہ طائب ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ہاتھوں سے کام نہ لینے سے انسان کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، اس کے یہ قوا اور یہ صلاحیتیں بھی کام کرنا چھوڑ دے اور معطل ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے ضلالت اور گمراہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے اس سے پہلے ہی جو بھی اچھی بات سنے یا کوئی اچھی چیز سامنے دیکھے تو فوراً اس پر عمل کرے اور گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔